انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں آپ تمام کے سامنے ایک بہت ہی اہم عنوان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، اور آج کا میرا جو ٹاپک اور عنوان ہوگا ماہ محرم کی فضیلت، یا ماہ محرم کی فضیلت اور اس میں کرنے والے اعمال۔ انشاءاللہ عزیز اس بات پر میں روشنی ڈالنے کی آج کوشش کروں گا تاکہ محرم کا جو مہینہ ہماری زندگیوں میں اللہ رب العزت بھیجتا ہے، جو حرمت والے مہینوں میں سے یاد رکھے ایک مہینہ ہے، یہ ان محترم مہینوں میں سے جن کی حرمت کا اللہ رب العزت نے حکم دیا۔ کب سے یہ محترم ہے؟ جب سے اللہ رب العزت نے آسمان اور زمین کی پیدائش کی، اور پھر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے اعمال اس کے اندر کیے، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خاص اعمال اس مہینے کے اندر کیے، یا اس کے اندر اس مہینے کی محترم ہونے کے علاوہ بھی اس کے اندر عاشورہ جو ایک دن آتا ہے اس کی بھی اپنی ایک فضیلت ہے، یاد رکھیے، اور اس میں بھی کرنے والے کچھ مخصوص اعمال ہے، یاد رکھیے۔ تو آج میں من جملہ ماہ محرم جو ہے اس کے اندر اس کی فضیلت کیا ہے پہلے ہم دیکھیں گے، اور اس میں کرنے کے لیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیے یا حکم دیا وہ کام کیسے کرے، اور اس کام کے کرنے میں جو مسائل ہیں انشاءاللہ عزیز، جو روزہ رکھنے کا حکم دیا اس کے تعلق سے کچھ باتیں انشاءاللہ عزیز میں آج آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے سب سے پہلے تو دین اسلام جن چیزوں کا حکم دیتا ہے اور جن چیزوں سے روکتا ہے اس معاملے میں بڑے محتاط رہیں، مطلب جن کاموں کے کرنے کا حکم دیتا ہے، جن سے رکنے کا حکم دیتا ہے اس سے بڑے محتاط رہیں، مطلب جن کو کرنے کا حکم دیتا ہے وہ کرے، جن سے روکتا ہے ان اعمال سے ہم رکے۔ اسی طرح جو حرمت والے مہینے جو کہ 4 ہے، یاد رکھیے، ان حرمت والے مہینوں میں ہمیں حکم ہے کہ ہم نیکیوں میں اضافہ کریں اور گناہوں، معصیت سے، برائی سے اپنے نفس کو جو ہے روکے رکھے، یا اپنے نفس کو برائی سے دور رکھے، یاد رکھے، اور ظلم اور زیادتی خاص طور سے اس سے اپنے آپ کو بچائے۔ لیکن اتنی افسوس کی بات ہے ہم اسلامی مہینے جانتے ہی نہیں ہیں۔ اب وہ حرمت والے مہینے میں کون سے 4 آتے ہیں ہمیں علم نہیں ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مہینے آ کر زندگی میں جاتے رہتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو کم از کم چلی یہ تو وہ ہے کہ بھائی اسلامی سال بدل گیا تو کچھ نہ کچھ بہرحال وہ اس معاملے میں محتاط ہوتے کہ اب سال بدل گیا، محرم شروع ہو گیا۔ لیکن بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں کہ ان کو یہ افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں اسلامی سال کب شروع ہوتا ہے یا اسلامی مہینے کون کون سے ہیں اس کا کچھ بھی علم نہیں۔ صرف ایک مہینہ جس کے تعلق سے کچھ سن لیتے وہ ہے رمضان، تو یہ پتا ہوتا ہے کہ رمضان ایک مہینہ ہے اسلامی، اس کا کچھ مہینے ان کے بدعت یا ان کے اندر کیے جانے والے گناہ اور معصیت سے جانے جاتے ہیں، اور کچھ مہینے ایسے جن میں چونکہ کچھ ہوتا نہیں ہے تو ہم اس کو جانتے بھی نہیں ہے نا۔ تو ہم رمضان کو جانتے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس میں روزے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ جو رمضان کے بعد شوال کے روزے رکھتے ہیں 6، تو بہرحال وہ شوال کو تھوڑا بہت جانتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہے رجب کو جانتے ہیں کہ اس میں چونکہ معراج منانا ہے، اور کچھ لوگ جو ہے اسی طرح شعبان کو جانتے ہیں چونکہ اس میں برات منانا ہے۔ اس کے علاوہ تو بہت کم مہینے، یا پھر محرم آتا ہے تو کچھ نہ کچھ اس میں رسومات وغیرہ ہوتے تو محرم کو یاد کرتے ہیں۔ لیکن ان کی ترتیب کیا ہے، یہ مہینوں کی اہمیت کیا ہے، شریعت نے مہینے کیا اور کیسے، ان کے تعلق سے بڑی افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے ہم لوگوں کو علم نہیں ہے، بلکہ اسلامی مہینے کتنے ہیں اور کیسے ہیں اور کون کون سے یہ بھی اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ورنہ ہم اپنے آپ سے یا اپنے بچوں سے یہ پوچھ لے کہ انگلش مہینے کون کون سے تو ہم سب بتا سکتے ہیں، ایک کے بعد ایک کہ بھائی جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، یہ ہو گئے۔ لیکن اگر یہی پوچھ لیا جائے کہ اسلامی مہینے کون کون سے تو ہمارے لیے بہت مشکل ہونگی، کیونکہ یوز نہیں کرتے، اچھا استعمال نہیں کرتے، کم از کم یاد کرنا چاہیے وہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ لیکن چلو الحمدللہ اتنا تو ہے شادی کے کارڈ پہ تو لکھے جاتے ہیں، کم از کم اس سے تو کبھی یاد آ جاتا ہے، وہ بھی اردو پڑھنے والوں کو، انگلش میں کوئی کر وہ ڈیٹ بھی نہیں لکھی جاتی۔ اسلامی مہینہ محرم شروع ہوتا، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، اس کے بعد شوال اور ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک کے بعد ایک مہینے یاد رکھیں، تو ہمیں وہ مہینے بھی یاد نہیں ہوتے، یاد رکھیں، ٹھیک۔ اور چند مہینے جو یاد ہیں وہ مختلف چیزوں کی وجہ سے یاد ہے، ان کی حقیقتوں کی وجہ سے یاد نہیں ہے۔ ربیع الاول آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، اس وجہ سے ہم کو یاد ہوگا چلو ربیع الاول ہے اس میں۔ محرم آیا تو کچھ لوگوں کے لیے خوشی اور کچھ لوگوں کی غم، چلو اس سے اس کو یاد رکھ لیا۔ رجب آیا تو بولے 27 کو معراج منانا ہے، اور شعبان آیا تو 15 کو جو ہے برات منانی ہے۔ رمضان تو بہرحال رمضان ہی ہے، چونکہ گناہ معاف کر کے اگلا اکاؤنٹ کھولنا ہے گناہ کا، تو وہ تو یاد رکھنا ضروری بھی ہے۔ شوال میں روزے رکھ لیے تو کچھ یاد ہو جاتا ہے، ورنہ اس کی ترتیب کیا ہے، مہینے کیا ہے، کیا ان کے فضائل ہے، اس میں محترم مہینے کون سے یہ بھی نہیں معلوم۔ بہت سارے لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو 4 حرمت والے مہینے اس میں رمضان بھی ایک ہے، کتنی عجیب بات ہے۔ تو ہم کو یہ چیز جاننے کی ضرورت ہے، اسلامی کیلنڈر، اسلامی مہینے، ان کی امپورٹنس کیا، ان کی اہمیت کیا ہے وہ بھی جاننے کی ضرورت ہے، اور والدین کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو اس معاملے میں وہ تاکید اور نصیحت کریں۔ چلیے آئیے
محرم کے تعلق سے چونکہ آج میرا لیکچر ہے، محرم اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے، تو یہیں سے شروع کرتے کیوں، اور انشاءاللہ اس کے فضائل دیکھیں گے تاکہ یہ بھی پتہ چل جائے کہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ کیوں مانا جاتا ہے، یا سن ہجری جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یا ہجرہ جو ہوتا ہے اس سے جو کیلنڈر چلتا ہے جس کو اسلامی کے مسلم کیلنڈر کہتے ہیں، اس کا یہ پہلا مہینہ کیوں ہے؟ تو یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تعداد مہینوں کی اتنی تھی جتنی 12 ہے، ٹوٹل کتنے مہینے اسلامی مہینے؟ 12 ان کی تعداد ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے، اور اسلامی کیلنڈر لونار مطلب چاند سے چلتا ہے بنسبت سورج کی، یاد رکھیے، سولار نہیں لونار ہوتا ہے، جس کے اندر کم و بیش 355 دن ہوتے ہیں، یاد رکھیے 355 ڈیز کے اراؤنڈ، اس کے اندر اپروکسیمیٹ کہہ رہا ہوں، یاد رکھیے اس کے اندر دن ہوتے ہیں، مطلب سولار کیلنڈر میں 365 ہوتے ہیں، اس کے اندر 10 دن اس سے کم ہوتے چلے جاتے ہیں، یاد رکھیے، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر 12 مہینے، اور یہ 12 مہینے کب سے؟ جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، یاد رکھیے، ابھی کسی نے بنائے ہوئے نہیں، یاد رکھیے، یہ پہلے سے ہے، پہلے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے کائنات جب وجود میں آئی تب سے ہی مہینوں کی تعداد اتنی 12 ہے، اور ایسے کے ایسے ہی، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں یہ جو پہلا مہینہ جو محرم کو کہا جاتا ہے وہ کیوں، یاد رکھیں، اس کو بھی سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ آئیے، تو مہینوں کی تعداد 12 جو ہے وہ 12 یوں کی تیوں تھی، لیکن ہوا یہ کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کم و بیش جو روایتوں کے اندر الفاظ ہے 17 ہجری تھی، ہجرت کا 17واں سال 17 ہجری تھی، تو پرابلم یہ ہونے لگا کہ مسلم مملکت اور سلطنت بہت بڑھ گئی، اس کے وسعت اور وسیع ہونے کی وجہ سے اکاؤنٹنگ وغیرہ پورے اکاؤنٹ ریکارڈ کیپنگ جس کو کہتے ہیں رکھا جانے لگا کہ یہ صوبے سے کیا آتا ہے، وہ صوبے سے کیا آتا ہے، وہ ایریا سے کیا آ رہا ہے، یہ ایریا سے کیا آ رہا ہے، اکاؤنٹس کیپنگ کرنا پڑتی تھی۔ تو ہوا یہ کہ اکاؤنٹس کیپنگ کے لیے لوگوں نے کہا امیر المومنین یہ جو ہم خراج وغیرہ جو ٹیکسز وغیرہ لگاتے ہیں اس کے لیے کچھ نہ کچھ ایک سٹارٹنگ منتھ ہو اور ایک اینڈنگ منتھ ہو، تاکہ ایک شروعات اور ایک خاتمہ ہو جس کی وجہ سے ٹیکسیشن میں آسانی ہو۔ چلیے بھائی، ایک آدمی نے شوال میں کوئی چیز لیا تو اگلی اس کی زکوٰۃ کب آنے والی ہے؟ شوال ختم ہونے سے پہلے اس کو دینا ہے، لیکن کوئی سٹارٹنگ ڈیٹ نہیں ہے، تو راؤنڈ کیلنڈر چل رہا تھا پورا، لیکن کوئی سٹارٹنگ ڈیٹ مطلب شروع کہیں سے، مطلب جو بھی مہینے کو پہلا مان لیجیے، آپ سفر کو مان لیجیے، محرم کو مان لیجیے، ذوالقعدہ کو مان لیجیے، ذوالحجہ کو مان لیجیے، کوئی بھی مان لیجیے، تو ایک راؤنڈ تھا، تو کوئی ایک سٹارٹ اور ایک اینڈ ہو ایئر کا۔ تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے غور و فکر کیا اور آپ نے کچھ صحابہ سے مشورہ لیا اور یہ طے کیا کہ ہم محرم کو جو ہے پہلا مہینہ مان لیں گے، چونکہ اکاؤنٹس کیپنگ میں تاکہ آسانی ہو، محرم شروعات ہے اور ٹھیک ہے ذوالحجہ جو ہے آخری مہینہ ہوگا۔ تو کیوں یہ محرم کو انہوں نے فرسٹ چنا؟ تو اس کے پیچھے جو امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی حکمت تھی وہ یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحجہ کے آخری ایام میں ہجرت شروع کی، آخری ایام میں ہجرت شروع کی، لیکن جب آپ مدینہ پہنچے تو اس دن 1 محرم تھی، مطلب محرم کی 1 تاریخ تھی، تو آپ نے یہ سوچا کیوں نہ ہجرت سے اسلامی کیلنڈر کو شروع کیا جائے، سمجھ رہے؟ تو اسلامی کیلنڈر کی خود شروعات اپنے آپ میں ایک عجیب چیز ہے، یاد رکھیے، جس کے پیچھے کسی شخصیت کی پیدائش، کسی کا جینا، کسی کا مرنا نہیں طے کیا گیا، یا کسی کی بادشاہت پر بیٹھنا، سنگھاسن پہ چڑھنا یا اترنا نہیں طے کیا گیا، بلکہ ایک بہت ہی عظیم مقصد کو جو مسلمانوں نے پورا کیا، انسانیت کے لیے ایک مائلسٹون تھا کہ وہ جو ہے ہجرت کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے حق کے پیغام کو لے کر آئے، جس کے بعد یہ پیغام بہت پھلا اور پھولا دنیا تک پہنچا۔ تو ہجرت جس کو کہتے ہیں، ہجرہ جس کو کہتے ہیں انگلش کے اندر، یاد رکھیں، جو مائگریشن تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو طے کیا کہ یہاں کرتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 محرم کو مدینہ پہنچے تھے، تو محرم کو ہم چن لیتے ہیں اسلامی کیلنڈر کا پہلا سال، اور تمام صحابہ نے اس پہ اتفاق، تو یوں یہ چالو ہو گیا پہلا مہینہ۔ حالانکہ ترتیب کے اعتبار سے یہ 3 مہینے حرمت والے ایک ساتھ آتے ہیں، پہلا ذوالقعدہ، دوسرا ذوالحجہ اور تیسرا محرم، یاد رکھیں، تینوں پے در پے ایک کے بعد ایک آتے ہیں، یاد رکھیں۔ چلیے آئیے اب آگے بڑھتے ہیں اور محرم کے تعلق سے کچھ فضائل آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ کم و بیش میں 7 اہم فضائل آپ کے سامنے آج رکھوں گا محرم کے، 7 جو ہے ایسے فضائل جو بڑے اہم اس مہینے کے تعلق سے وہ رکھنے کی بہرحال کوشش کروں گا۔ اس کے علاوہ عام فضائل تو آپ سمجھ جائے، چونکہ حرمت والا مہینہ ہے، صدقات، خیرات، نوافل میں اضافہ، وہ عام فضائل ہے، وہ میں اس میں انشاءاللہ کاؤنٹ نہیں کروں گا، وہ آپ سمجھ جائے، اس میں ایڈ کر لیں 7 کے علاوہ جو کچھ آپ نیکی میں اضافہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔